اسحاق ڈار کی پاکستان آمد حکومت چلانے کے لیے آخری کوشش کی جائے گی۔ مریم نواز حکومت کو چلانے کے لیے بازد۔ مولانا فضل الرحمان 1 سال کی حکومت میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ شہباز شریف حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم نواز شریف صاحب سے آج پھر شہباز شریف کی لندن میں ملاقات جاری ہے۔ یہ سارا احوال کیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم کے کیسز ججز کو تبدیل کرنا پڑے، لگانا پڑے، تبادلے کرنے پڑے، کچھ بھی ہو جائے۔ مریم کہتی ہیں ہمارے کیسز ختم ہونے چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو کل عمران سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ آج ان موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر صرف 2 سے 3 لوگ شامل حال ہیں، جس میں اسحاق ڈار ہیں خاص کر، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لا رہے ہیں، آخری امید کی کرن ہے، اور یہ شاید ملک کی معیشت کو سنبھالا دے سکیں۔ جس طرح سے انہوں نے 1998 میں جب وہ کامرس کے منسٹر تھے، وزارت خزانہ کو بھی چلا رہے تھے، تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے جو 71 روپے کے اوپر ڈالر پہنچ چکا تھا، اس کو وہ 51 روپیز کے اوپر لے کے آئے تھے۔ کیسے لایا تھا اس کا ایک نقطہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ملک کے مالدار لوگ ہیں ان کو کہا تھا کہ مارکیٹ میں پیسہ لگائیں، ہم آپ کو شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کے پیسہ جو ہے وہ نقصان اس کا نہیں ہوگا۔ تو جب لوگوں نے وہ پیسے لگائے، وہ ان کو آگے لے کے آئے، تو سٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی، ساری چیزیں، اور اس طرح سے ذاتی ریلیشن اور حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے قابو پا لیا تھا ڈالر کی بڑھتی ہوئی اڑان کے اوپر۔ اب لندن کے اندر ملاقات میں یہ تو تعین ہو چکا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے کیسز کے حوالے سے بھی تبدیلیاں آ چکی ہیں، وہ ایئرپورٹ سے سیدھے عدالت پیش ہوں گے، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ حلف لیں گے بطور سینٹ کا ممبر ہوتے ہوئے، اور پھر اپنی خدمات انجام دیں گے، اور یہ آخری امید کی کرن ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب ملک کی معیشت کو سنبھالا دے سکیں۔ اس سارے معاملے میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو واپس بلایا، کہ شاید اسحاق ڈار صاحب ہماری آخری امید کی کرن ہے، اور ان کے ذریعے حکومت کو ہم چلائیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے، جس کا فائدہ نہ صرف موجودہ حکومت چلاتے ہوئے ہمیں کیسز ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا، بلکہ اگر ملک کی معیشت کو ہم نے ٹھیک کر لیا تو ہم آمدہ انتخابات میں اس بات کو کیش کروائیں گے کہ دیکھو ہم نے ملک کی حالت کو بہتر کر دیا۔ مگر جو اس وقت اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھے ہیں، جو خاص کر شہباز شریف صاحب کی لابی ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس حالت کو، ان حالات کو نہیں بدل سکیں گے، مشکل حالات ہیں، تو ایسے حالات میں بہتر ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں۔ لیکن ابھی جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں یہ ساری باتیں حتمی شکل اختیار کریں گی۔ دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملے، بجائے اس کے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے، اور ہم حکومت 1 سال مزید چلائیں گے، اور اس حکومت کو چلاتے ہوئے ہم جہاں پہ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں وہیں پہ یہ ہوگا کہ ہم عمران کا جو اس وقت عوامی طور کے اوپر وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ہم روک سکیں گے، ٹوک سکیں گے، اور اگر عمران خان کو نہ روکا اور ٹوکا گیا، الیکشنز ہو گئے، تو پھر ہمیں عمران خان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دوسری جانب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں، ان کی کوشش ہے، انہوں نے ببانگ دول کہا کہ رانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، میرے اور میرے والد کے کیسز ختم کرنے کے لیے جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہوا، ہر وہ چیز کر گزریں جو آپ کے اختیار میں ہے، اور اپنے اختیارات کا استعمال کریں، اور اس حکومت کا فائدہ اٹھائیں، اور اس اصول کے لیے اگر ججز کے تبادلے کرنے پڑتے ہیں، نئے ججز کو جو اپنی من پسند کے ہیں ان کو لانا پڑتا ہے، کچھ بھی کریں، ہمارے کیسز ختم ہونے چاہیے، اور ان کیسز کے اندر اس حد تک کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز، نواز شریف صاحب، حسن نواز سمیت جو سلیمان شہباز ہیں، تمام کے کیسز ختم ہو جائیں۔ اب یہ اسحاق ڈار صاحب جو آ رہے ہیں اس نیت سے آ رہے ہیں کہ ملکی معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور جب ملکی معیشت ٹھیک ہوگی تو ان کی حکومت آگے بڑھے گی۔ دوسری جانب پچھلے ہفتوں میں آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بدظن ہے اس حکومت سے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ نیا نگران سیٹ اپ آئے۔ ہم بھی ان کو لے کے آئے تھے تو ان کے گناہ بھی ہمارے سر کے اوپر پڑ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ بھی اسمبلی تعلیل کریں، الیکشنز کروائے جائیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے،
और मजीद बोझ मुल्क के ऊपर ना पड़े। अब उनको भी श्योरिटी दी गई है कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया कि इसहाक डार साहब को वापस लाया जाए, एक पहली और आखिरी कोशिश कर ली जाए कि शायद उसमें मुल्क की मैशत को संभाला मिल सके। अब फिर से 98 वाली तर्ज के ऊपर जाएंगे। बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े जो ताजिर हैं, बड़े अमीर लोग जो हैं, उनके साथ मिलकर श्योरिटी दी जाएगी, तसल्ली दी जाएगी कि आप इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होगा, डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट के अंदर आएगा और जिसकी वजह से रुपए की कदर बढ़ेगी और डॉलर थोड़ा सा पीछे जाएगा और चीज़ों को संभाला दिया जा सकेगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब की अगर बात करें और मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब एक पेज के ऊपर हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि हुकूमत को एक्सटेंशन मिले, इलेक्शंस नहीं करवाएं और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए और उनको सरहदों का महफूज होना चाहिए। तो उसके ऊपर आसिफ जरदारी साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की नोक चोक भी हुई और उन्होंने कहा कि आपको पहले तो अंगूर खट्टे नहीं लग रहे थे, अब जिस आर्मी ने एस्टेब्लिशमेंट ने हमें लाया आप उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमें इनके साथ रिलेशन बेहतर रखने, जैसे वो कहेंगे, जैसे हम सोचेंगे, मिलजुल के जो डिसीजन बनाएंगे उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। और इस तनासब से देखा जाए तो पीडीएम के अंदर से एक पार्टी जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके भी इख्तलाफात चल रहे हैं। आखिरी जुमला, इसहाक डार साहब का वतन वापस जाना, फिर वजीर खजाना बनना, मुल्क की मैशत को ठीक करने की कोशिश करना, ये आखिरी कोशिश होगी और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हुकूमत का दौरानिया आगे बढ़े। और जब दौरानिया आगे बढ़े तो इस सारे अरसे में जो केसेस हैं मरीम नवाज़ के, नवाज शरीफ साहब के, वो ख़त्म हो जाएं। और मैं आपको कबल अज़ वक्त ये चीज़ बता रहा हूँ, एक नवाज शरीफ साहब के केसेस को फिल वक्त छोड़ के बाकी तमाम लोगों के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इंक्लूडेड मरीम नवाज़। ताहम नवाज शरीफ की चीज़ों में क्यों देर लगेगी ये कबल अज़ वक्त है कुछ कहना। ताहम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम लोग अपने केसों से बरी हो जाएंगे और इमरान खान जो कुछ कहते रहे उनकी बातों के बरखिलाफ चीज़ें होगी। देखना ये होगा कि इसहाक डार की पाकिस्तान आमद और केसेस ख़त्म होने के ऊपर इमरान खान जो है वो अपना किस तरह का अवामी रद्द अमल सामने लेके आते हैं। मगर जिन लोगों ने इनके ऊपर केसेस बनाए थे आज वही लोग केसेस ख़त्म करवाएंगे। जिस तरह से झूठे केसेस बने थे उसी तरह से सियासतदानों की बीमारियाँ भी झूठी थी। ये सब ड्रामा था और इस ड्रामे का इख्तिताम कहाँ पे होगा, कौन सी किस चल रही है, ये आने वाले दिनों और हफ्तों में हम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। अपना फीडबैक दीजिए, पेज को फॉलो करें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।